السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے چند ایک موضوعات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کے بارے میں ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا، اور دوسری ہم بات کریں گے کہ اقوام متحدہ میں طالبان کو باقاعدہ نمائندگی اور ایک سیٹ ملنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اور تیسرا جو موضوع ہے وہ بات کریں گے کہ روزانہ کتنے افغان مہاجرین واپس آ رہے ہیں۔ اور چوتھا جو موضوع ہے وہ بات کریں گے افغانستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے۔ پانچواں جو موضوع ہے وہ بات کریں گے کہ دہشت گردوں کے پاس جو ہے خودکش بمباروں کی قلت ہو گئی ہے، اب کھوتوں کا استعمال بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے ٹرمپ کے بیان کے حوالے سے۔ ٹرمپ نے اپنے قومی دن پر ایک دعائیہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بڑے غسیلے انداز میں، اور جس طرح کوئی پاگل پن ہوتا ہے اس طرح انہوں نے بڑی عجیب سی تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں ٹرمپ نے کہا ہے ہم بگرام اڈے کو اپنے پاس رکھنے جا رہے تھے، لیکن اس وقت بگرام ایئر بیس پر چین قابض ہے۔ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ بگرام ایئر بیس پر چین نے قبضہ کر لیا ہے اور چین کے پاس اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ تو ہم بگرام اڈے کو اپنے پاس رکھنے جا رہے تھے، اس وقت چین بگرام ایئر بیس پر قابض ہے۔ بہت افسوسناک بات ہے، یہ بہت پاگل، یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ جو بائیڈن کی طرف کہ بہت پاگل پنا ہے۔ اور دنیا کے سب سے بڑے ہوائی اڈوں میں سے ایک، دنیا میں کہیں بھی مضبوط اور طویل ترین رن وے رکھنے والے اڈوں میں سے ایک اڈا بگرام ایئر بیس اس وقت چین کے قبضے میں ہے۔ تو یہ دعویٰ کیا ہے ٹرمپ نے کہ بگرام ایئر بیس چین اس پر قابض ہے اور وہ اس کے پاس اس کا کنٹرول ہے، لیکن ذبیح اللہ مجاہد جو افغان حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے ٹرمپ کے اس دعوے کی فوراً تردید کی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان ایک آزاد ملک ہے اور افغانستان پر دنیا کے کسی ملک کا کنٹرول نہیں ہے یا قبضہ نہیں ہے۔ افغانستان ایک آزاد ملک ہے اور یہ بات ایسی نہیں ہے، بگرام ایئر بیس ہمارے کنٹرول میں ہے، کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ تو ذبیح اللہ مجاہد نے اس کی تردید کر دی ہے۔ دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے اقوام متحدہ میں طالبان کو سیٹ ملنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ آج کل اقوام متحدہ کے کچھ نمائندے افغانستان میں ہیں، افغان حکومت کے آفیشل کے ساتھ ان کی مشاورت اور مذاکرات جاری ہیں۔ تو اس مشاورت میں ان مذاکرات میں اقوام متحدہ میں جو ایک سیٹ ہے جو ابھی خالی پڑی ہوئی افغانستان کی، جب حالانکہ 3-4 سال ہو گئے ہیں افغانستان میں طالبان کی حکومت کے، لیکن وہ سیٹ ابھی تک خالی ہے۔ افغان حکومت نے، طالبان نے سہیل شاہین کو اس سیٹ کے لیے اپنی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، 2021 سے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن اقوام متحدہ نے وہ سیٹ ان کے حوالے نہیں کی۔ لیکن اب جو مشاورت جاری ہے اس میں تقریباً سمجھ لیں کہ بات فائنل ہونے والی ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ سیٹ افغان حکومت کو مل جائے گی، جہاں پر سہیل شاہین جو ہے طالبان کے جو ایک ایلچی ہیں، اس وقت آج کل قطر میں ہوتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں گے اور باقاعدہ طالبان کی نمائندگی، افغان حکومت کی نمائندگی اقوام متحدہ میں ہو جائے گی۔ تیسری جو خبر ہے کہ روزانہ کتنے افغان مہاجرین واپس آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہاں سے تو جا رہے ہیں افغان مہاجرین، لیکن باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ روزانہ 1000 ویزے جاری کیے جا رہے ہیں، یعنی حکومت پاکستان ڈیلی کے 1000 ویزے جاری کرتی ہے۔ تو جو افغان مہاجرین یہاں سے جا رہے ہیں تو پھر وہ وہاں سے باقاعدہ ویزے لے کر روزانہ کے 1000 مہاجرین کہہ لیں یا ویسے دیگر افغانی روزانہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، یعنی اس کی لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ 1000 ڈیلی کے۔ تو 1000 ڈیلی کے باقاعدہ روزانہ ویزے جاری ہوتے ہیں افغانیوں کو، اور وہ افغانی ڈیلی کے 1000 واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب جو بھی آ رہے ہیں وہ ویزے لے کر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ ویزے کے پروسیس سے گزر کے جو ایک پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر جو قانون ہوتا ہے اس قانون کے تحت اب آ رہے ہیں۔ غیر قانونی کوئی افغانی اب پاکستان میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح افغانستان کے حوالے سے ایک اور خبر یہ ہے کہ حالیہ جو پاک بھارت کشیدگی ہوئی اور اس کشیدگی کے نتیجے میں بارڈر سیل کر دیے گئے، واگا بارڈر بھی بند کر دیا گیا، تو افغانستان کی بھارت کے ساتھ جو زمینی راستے سے تجارت ہوتی تھی وہ واگا بارڈر کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو اس اچانک بندش کی وجہ سے ایسے ٹرک جو افغانستان سے جنہوں نے بھارت جانا تھا وہ راستے میں پھنس گئے، کچھ پاکستان میں پھنس گئے، کچھ کدھر بارڈر پہ ترخم پہ پھنس گئے۔ تو اس حوالے سے افغان حکومت نے باقاعدہ پاکستان سے درخواست کی تھی کہ چلیں اب بارڈر تو آپ نے بند کر دی ہے آپ کی، لیکن جو ٹرک مال اٹھا کر راستے میں کھڑے ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جائے۔ تو حکومت پاکستان نے پھر ایسے ٹرکوں کو جو راستے میں کھڑے تھے، کچھ لاہور میں تھے، کچھ گوجرانوالا میں، کچھ جی ٹی روڈ پہ، کوئی کدھر، تو جو یعنی کابل سے آ گئے تھے لوڈ ہو کر، تقریباً 150 کے قریب ایسے ٹرک تھے، ان کو حکومت پاکستان نے اجازت دے دی اور ان کو واگا بارڈر سے گزرنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح 150 افغانستان کے کنٹینر کہہ لیں یا ٹرک کہہ لیں جو مال بردار تھے، جس میں ڈرائی فروٹ، مسالہ جات
اور اس قسم کی چیزیں جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں انڈیا کی طرف، ان کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ چوتھی جو خبر ہے جی وہ افغانستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے، جو ایک عالمی ادارہ جو ایک انڈیکس جاری کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزادی صحافت کس ملک میں، اس میں پہلے نمبر پر کون ہے اور پابندی کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر کون ہے، تو انہوں نے جو ابھی جو انڈیکس جاری کیا ہے اس کے مطابق افغانستان میں آزادی صحافت کی صورتحال روز بروز بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور افغانستان جو ہے آزادی صحافت میں چین سے بھی آگے نکل گیا ہے، اور ابھی حالیہ جو درجہ بندی کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ افغانستان اب ایران سے بھی آزادی صحافت میں آگے نکل گیا ہے، یعنی افغانستان میں صحافت کی آزادی زیادہ بہتر ہے چین کے مقابلے میں بھی اور ایران کے مقابلے میں بھی، اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں جن سے افغانستان آگے نکل گیا ہے۔ پانچویں جو خبر ہے جی وہ دہشت گردوں کے حوالے سے کہ پچھلے 3-4 دن پہلے جو بہت بڑا قافلہ جو دہشت گردوں کا پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی دن میں اور ایک ہی گھنٹے میں کہہ لیں یا چند گھنٹوں میں دہشت گرد مارے گئے تھے۔ تقریباً ان کی تعداد 70 کے قریب تھی۔ ISPR نے باقاعدہ ان کی تصویریں، ان کی لاشیں، ان کا ہتھیار وہ بھی جاری کیا تھا۔ تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سارے کوئی خودکش تھے جن کی سپلائی ہو رہی تھی، جن کو امپورٹ کیا جا رہا تھا یا ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا پاکستان کی طرف، تو وہ سارے کے سارے مارے گئے۔ تو اب جو خودکش بمبار تھے ان کی شاید شارٹیج پیدا ہو گئی ہے۔ تو کل ٹانک میں فوجی کانوائے پر ایک حملہ ہوا ہے، اور اس حملے میں بطور خودکش کے ایک گدھے کو، ایک کھوتے کو استعمال کیا گیا ہے، اور جو خبر آئی ہے اس کے مطابق اس گدھے کے اوپر بارودی مواد لاد کر قافلہ جب گزر رہا تھا تو اس کی طرف اس گدھے کو ہانک دیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے وہ کوئی انسان تو نہیں تھا، گدھا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے سیدھا اس کو ٹارگٹ پہ اس نے پہنچنا تھا، تو اس کو ہانکا گیا لیکن وہ صحیح ٹارگٹ پر نہیں پہنچ سکا، تو پیچھے سے انہوں نے بٹن دبایا تو وہ گدھا جو ہے وہ تو ہلاک ہو گیا لیکن کوئی انسانی جان کا نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ بھی بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اس اعتبار سے تو اچھی ہے کہ اتنے بڑے دہشت گرد جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے، جس سے شارٹیج پیدا ہو گئی ہے اور اب گدھوں کا استعمال بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چند ایک خبریں تھیں، چند ایک موضوعات تھے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔